باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین علی محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد وقد روي أن صاحبا لأمير المؤمنين يقال له همام جاء وقال يا أمير المؤمنين صف لي المتقين حتى كأني أنظر إليهم فتثاقل عليه السلام عن جوابه وقال يا همام اتق الله وأحسن فإن الله مع الذين اتقوا وهم محسنون صلوات پڑھے محمد و آل محمد اللہم صل علی محمد و آل سامعین ذی قدر و ذی وقار، کل سے جس گفتگو کے سلسلے کا آغاز کیا وہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے کلام مبارک خطبہ متقین کی شرح کے حوالے سے چل رہا ہے۔ قبل اس کے کہ ہم خطبہ متقین اور اس میں موجود مبارک اور نورانی کلام کی وضاحت کا سلسلہ شروع کریں، کچھ عرائض مقدمتاً کتاب نہج البلاغہ اور کتاب نہج البلاغہ کے مصنف جناب سید رضی علیہ الرحمہ کے بارے میں عرض کی، اور کل کی گفتگو کا اختتام یہاں پر ہوا کہ سید رضی کہ جنہوں نے اس کتاب کو 4 صدی ہجری میں تالیف فرمایا، تقریباً 250 سال بعد ابن خلقان اپنی کتاب میں اس کتاب کی ان سے منسوب ہونے کو مشکوک قرار دیتا ہے۔ چونکہ بہرحال امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے اس گوہر بار کلام میں کئی مقامات ایسے ہیں کہ جہاں تاریخی واقعات اور حقائق سے امیر المومنین پردہ اٹھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بعض دفعہ اپنے اصحاب کو مخاطب کر کے کہتے نظر آتے ہیں کہ میں نے اپنے ارد گرد دیکھا جب میرے حق کو چھینا جا رہا تھا تو سوائے میرے اہل بیت کے مجھے کوئی نظر نہ آیا۔ یوں ہی خطبہ شکشکیہ میں جو رویداد ہے، جو واقعہ ہے پورا، اس کو بیان کیا۔ چنانچہ ایسے خطبات کہ جس میں تاریخ کی وہ شخصیات کہ جنہیں قداست حاصل ہوئی ان کے پردے چاک ہوئے، لہذا اور پھر عام اہل سنت علماء کی جانب سے جو نہج البلاغہ کی جانب رجحان تھا اور میلان تھا اور وہ اس کو پڑھا کرتے تھے اور اسے پسند کرتے تھے، جب اس کی شروحات لکھنا شروع کی گئیں، اس کتاب کی وضاحتیں لکھنا شروع کی گئیں، تو وہ خطبات عام لوگوں کی دسترس میں بھی پہنچنے لگے۔ اب یہ وہ مرحلہ تھا کہ جہاں چونکہ خود امیر المومنین کی زبان سے جب خلافت کی روداد بیان ہوگی تو وہ اعتبار کے آخری درجے پر، چونکہ خود ایک شخص جس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آ رہا ہے وہ خود بیان کرنے والا ہے، یہی وہ مرحلہ آیا کہ علماء جو ہیں انہوں نے اس شک اور تردید کو ایجاد کیا کہ یہ کلام امیر المومنین کا نہیں بلکہ سید رضی کا ہے۔ کل کی گفتگو میں ہم نے عرض کیا کہ خوش بختی ہماری یہ ہے کہ جیسے قرآنی آیات نہج البلاغہ میں جگہ جگہ موجود ہیں، ویسے ہی ہر خطبے کے آخر میں یا بعض خطبات کے آخر میں سید رضی اس خطبے کے بارے میں، اس کے اندر مختلف استعمال ہونے والی اصطلاحوں کے بارے میں یا تعبیرات کے بارے میں حضرت سید رضی حضرت کے اس کلام کی وضاحت دیتے ہیں، اور یہ ہماری خوش بختی ہے کہ یہ دونوں کلام موجود ہیں، سید رضی کا کلام خطبات کے آخر میں اور خود امیر المومنین کا کلام۔ ایک منصف عرب
زبان جاننے والے کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ سید رضی کے کلام پر جب پہنچتا ہے تو اسے یہ خود احساس ہوتا ہے کہ کہاں کلام کی وہ بلندی، کہاں کلام کی وہ اوج، کہاں کلام کا وہ شستہ پن، کہاں کلام کی وہ نفاست، کہاں علمی دقائق کو ادبی رعایتوں کے ساتھ بیان کرنا کہ جو امیر المومنین کے کلام میں تھا، اور کہاں سید رضی کا کلام۔ بالکل واضح دو کلموں کے مزاج کو وہ سمجھتا ہے۔ ہمارے نہ جاننے والے بچے ہیں، ان کو سمجھانے کے لیے اگر میں عرض کروں تو آج کل اکثر احمد فراز یا علامہ اقبال سے منسوب کر کے شعر جو ہیں وہ چڑھا دیے جاتے ہیں فیس بک اور ان ایسی جگہوں پر، لیکن وہ لوگ جو مزاج کلام کو جانتے ہیں، مزاج کلام کو جاننے والے افراد سمجھ جاتے ہیں فوراً کہ کہاں وہ اقبال جو یہ کہتا نظر آتا ہے کہ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، رب تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے۔ یعنی اس کلام کا مزاج یہ زندہ قوت تھی جہاں میں یہ توحید کبھی، آج کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام۔ اس شعر کا مزاج اقبال والا ہے، لیکن اقبال کے جب تو سجدے میں گرا، اقبال پیچھے سے آواز آئی، یہ اقبال کا مزاج نہیں۔ یہ دونوں کلام مزاج شناس فوراً سمجھ جاتا ہے کہ یہ اقبال کا نہیں ہے۔ چنانچہ بہت سے اقبال کے نام سے منسوب اشعار ہم اکثر فیس بک پر۔ بس کلام کی بناوٹ، کلام کی بنت، کلام کے اندر موجود گہرائی، کلام میں موجود فصاحت، کلام میں موجود آوازوں کا ردم جو امیر المومنین کے کلام میں موجود ہے وہ سید رضی کے کلام میں موجود نہیں، باوجود اس کے کہ سید رضی ادیب ہے، باوجود اس کے کہ عربی زبان کے فصیح اور بلیغ نثر لکھنے والوں میں سے شمار ہوتے ہیں، لیکن وہ بلاغت، وہ سلاست، وہ شستگی، وہ شائستگی ان کے کلام میں موجود نہیں ہے کہ یہ سب سے بڑی دلیل ہے یہ بتانے کے لیے کہ یہ قلم سید رضی کا ہے اور یہ قلم سید رضی کا نہیں ہو سکتا۔ یہ قلم کسی ایسی شخصیت کا ہے جس نے زبان پیمبر چوس کے اور ایک پرندے کی طرح دانے کو، علم کے دانوں کو چوک کے طور پر وصول کیا ہو۔ یہ اسی شخص کا کلام ہے کہ جو خود فرماتا نظر آتا ہے کہ میں پیغمبر کے ساتھ ایسے لگا رہتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے ساتھ، جہاں پیغمبر وہاں میں، حتیٰ وہ مجھے اپنے بستر پر سلاتے اور میں ان کی بو، جسم مبارک کی خوشبو کو استعمام کرتا، میرے مشام تک پہنچتی، اور اس منزل پر پہنچے اس تربیت کے نتیجے میں کہ خود فرماتے ہیں رسول گرامی اسلام کو مخاطب کر کے غار حرا میں، لقد سمعت رنۃ الشیطان، یا رسول اللہ میں نے شیطان کی چیخ سنی ہے۔ رسول گرامی اسلام مخاطب کر کے کہتے ہیں یا علی انت تسمع ما اسمع، اے علی تو وہ کچھ سن سکتا ہے جو میں سن سکتا ہوں، وترى ما ارى، اور تیری آنکھیں وہ دیکھتی ہیں جو میں دیکھتا ہوں، فقط فرق یہ ہے کہ میں نبی ہوں تو نبی نہیں۔ یعنی وہ تربیت یافتہ گود پیغمبر علی، اس کے کلام کی بلندی عربی زبان جاننے والوں کے لیے بالکل واضح۔ یہاں ہماری گفتگو کا سلسلہ رک گیا، میں اس گفتگو کو اس سے زیادہ طول نہیں دینا چاہتا، صرف ایک شاہد اور پیش کر کے ہم گفتگو میں خطبہ متقین کی جانب بڑھیں اور امیر المومنین کے اس عالی مضامین کلام کو اپنی بساط اور اپنی صلاحیت کے مطابق آپ سننے والوں کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، دوسری دلیل اور آخری دلیل جسے کہیے، گرچہ مفتی جعفر حسین اعلی اللہ مقامہ کا ترجمہ اس کے مقدمے میں علامہ نقن رحمہ اللہ کا ایک مفصل جو ہے وہ مقدمہ موجود ہے، جہاں انہوں نے ان گہرا نکات کو ذکر کیا کہ جو گہرا نکات چیخ چیخ کر یہ بتاتے ہیں کہ یہ کلام سید رضی کا نہیں بلکہ اس کلام کے
تخلیق کرنے والے خود امیر المومنین۔ دیکھیے، ہم نے عرض کیا کہ پہلا شخص جس نے تردید کا اظہار کیا وہ ابن خلقان، اور 250 سال بعد کا یہ تذکرہ ہے، تقریباً 680 میں، سن 680 ہجری میں ابن خلقان آ کے شک کا اظہار کرتے ہیں۔ اور ابن خلقان کہاں شک کا اظہار کر رہے ہیں؟ سرزمین مغرب، سرزمین مغرب جو اموی تسلط حکومت کے زیر اثر تھی، گرچہ مرکز خلافت میں عباسیوں کا کنٹرول تھا، لیکن اندلس پر اموی کافی عرصے تک حاکم رہے، اور یہ مغرب اندلس کے بالکل ساتھ ہے۔ یہ وہی تنگنا ہے کہ جس کو طارق جو ہے وہ گزر کے اندلس میں داخل ہوا تھا۔ بس یہ مغرب میں بیٹھا ہوا ایک شخص، اور اس کا لب و لہجہ جو تردید کا ہے وہ بھی جناب ابن خلقان کہتے نظر آتے ہیں کہ لوگوں میں یہ معروف ہے کہ یہ کلام ان کا نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، میں وہ دوسرا نقطہ عرض کروں کہ یہ واقعاً کس کا کلام ہے۔ اب تو الحمدللہ نہج البلاغہ کے جو تازہ ایڈیشنز ہیں ان پر یہی خطبات، مولا کے جتنے خطبات ہیں، یہ جن جن کتابوں میں سید رضی سے پہلے موجود ہیں، اور وہ کتابیں بھی ہمارے پاس موجود ہیں، ان کتابوں کے ایڈریسز کے ساتھ کتابیں چھپ رہی ہیں۔ یعنی تخریج اس عمل کو کہا جاتا ہے، یعنی ان تمام خطبوں کی تخریج کی ہے علماء نے، اور انہی میں سے ایک کتاب تمام و نہج البلاغہ ہے، جو 8 جلدوں میں چھپ چکی ہے، جس میں اضافے بھی ہیں اور تخریج بھی کی گئی ہے کہ یہ کلام سید رضی سے پہلے کون سی کتابوں میں درج ہے، تاکہ کہنے والا یہ نہ کہہ سکے کہ یہ کلام سید رضی کی تخلیق ہے۔ جب ایک کتاب میں پہلے سے کلام موجود ہے تو کسی دوسرے شخص کی تخلیق نہیں ہو سکتا۔ اگر اس کی تخلیق ہے تو اس سے پہلے والی کتابوں میں کیسے یہ کلام موجود ہے؟ جو دوسری دلیل آپ کی خدمت میں عرض کروں وہ یہ کہ ہم دیکھتے ہیں اس 250 سال کے عرصے میں، یعنی 250 سال کا عرصہ ایک لمبا تاریخی عرصہ ہے، بڑا تاریخی عرصہ ہے۔ 250 سال اطراف و اکناف عالم کے علماء نہج البلاغہ پر کوئی اعتراض کرتے نظر نہیں آ رہے۔ یعنی یہ تو ایسے ہی واقعہ ہے کہ آج ایک کتاب لکھی جاتی ہے، ایک مصنف ایک کتاب کو لکھتا ہے، آج سے 100 سال گزرنے کے بعد، آج سے 200 سال، بلکہ 250، یعنی 7، 8، 9 پشتے گزرنے کے بعد ایک شخص آ کر کہے وہ اس نے نہیں لکھی تھی۔ بھئی یہ بتائیے کہ اس زمانے والے بہتر جانتے تھے یا آپ بہتر جانتے؟ اگر یہ ان کی کتاب نہیں تھی تو اس زمانے کے موجود علماء کیوں اس کتاب کا انکار نہیں کرتے؟ اور کیوں یہ تہمت سید رضی پر نہیں لگاتے کہ یہ کتاب آپ نے لکھی ہے اور اسے مولا امیر کی طرف منسوب کیا ہے؟ نہ فقط یہ کہ انکار نہیں کیا کسی نے، بلکہ علماء اہل سنت میں ابن ابی الحدید نے، ابن بیہقی نے، فخر رازی نے، یہ وہ بڑی شخصیات ہیں جو ابن خلقان سے پہلے ہیں، سب اسی 250 سال کے عرصے میں، اور ان تمام نے نہج البلاغہ کی شرح لکھی ہے۔ بھائی اگر یہ کتاب ان کی نہیں تھی تو یہ علماء اہل سنت اور کبار علماء اہل سنت کیوں اس کتاب کی شرح لکھ رہے ہیں؟ بس پتہ چلتا ہے کہ یہ تہمت سوا کچھ نہیں، اور تہمت کا مقصد اور غرض جو ہے وہ کچھ پردہ نشینوں کی رازداری ہے، کچھ پردہ نشینوں کی رازداری ہے، وگرنہ حقیقت عیاں ہے۔ عزیزان گرامی، بیش بہا خزانہ نہج البلاغہ، کل عرض کیا کہ نہج البلاغہ 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ ایک حصہ وہ ہے جو حضرت کے خطبات ہیں، خطبات ایسی جو ہے وہ حالت میں بیان کی جب کچھ افراد حضرت کے سامنے موجود ہوا کرتے تھے اور حضرت ان کو بیان کرتے تھے باقاعدہ۔ دوسرا حصہ وہ ہے جو مکتوبات پر مشتمل ہے، یعنی حضرت نے دوران حکومت کبھی کسی کو بھی خط لکھا تو وہ جو خط لکھوائے گئے وہ تمام کے تمام خطوط ہیں۔ اور تیسرا کلمات کثار، کثیر کہتے ہیں چھوٹے کو، یعنی حکمت بھرے چھوٹے چھوٹے حضرت کے کلمات جو تقریباً 480 کے قریب کلمات ہیں، اور اسی طریقے سے 79
مکتوبات ہیں حضرت کے اور 238 خطبات ہیں اس نہج البلاغہ۔ اور یہ نہج البلاغہ خود سید رضی کے بقول اس کا کہ جو اصل کلام امیر المومنین ہے نصف بھی نہیں، یہ اس کا نصف بھی نہیں ہے، اس سے بہت زیادہ۔ اور الحمدللہ ابھی اس کے بعد نہج البلاغہ کے بعد کئی کتابیں چھپی جنہیں مستدرک نہج البلاغہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور ابھی بھی کتابیں جو کلام امیر المومنین پر مشتمل ہیں، اور اس سے پہلے بھی الحمدللہ کئی کتابوں میں یہ کلام موجود ہے کہ جو کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں، جیسے تحف العقول ایک کتاب ہے کہ جو ہمارے پاس موجود ہے اور اس میں یہ کلام نہج البلاغہ موجود ہے۔ اسی طریقے شیخ مفید کی کتاب الجمل، گرچہ یہ تاریخی اعتبار سے اس کے بعد لکھی گئی، لیکن شیخ مفید چونکہ استاد تھے سید رضی کے تو رتبتاً پہلے کی کتاب شمار ہوتی۔ عزیزان گرامی، یہ کچھ جو ہے وہ تھوڑا سا اپنی صلاحیت کے مطابق اس کتاب کے حوالے سے عرائض تھیں۔ ایک آخری عرض جو ہے وہ شکایت کی ہے، نہیں معلوم، میں کافی متردد رہا اس بات کو کہنے اور کرنے میں کہ آیا مناسب ہے میں اس بات کو اس طرح سے کہوں یا نہیں۔ میرا تمام سننے والوں سے ایک سوال ہے، یہ بتائیے کہ یہ کتاب نہج البلاغہ جس شخص کا کلام ہے اس شخص کو پروردگار نے کیوں اپنے دین کا محافظ بنایا؟ اس شخص کو پروردگار نے ہمارا امام منصوب کیا، کس غرض سے اور کس مقصد کی خاطر؟ اس غرض اور اس مقصد کی خاطر تاکہ ہم اس بلند و بالا شخصیت کی تعلیمات کی روشنی میں اس کردار کی بلندی کو پائیں کہ جس کی جانب ہمیں امیر المومنین لے کے جانا چاہتے ہیں۔ مگر امیر المومنین ہادی نہیں، کیا امیر المومنین ہدایت کے لیے نہیں آئے؟ کیا امیر المومنین اس لیے نہیں آئے کہ ہم ان کی علم سے روشنی لیتے ہوئے اپنے قلوب کو منور کریں؟ بس ایک سوال بنتا ہے۔ عزیزان گرامی، ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام سے اپنی دنیا آباد کروانے کے ترپے، مولا مجھے اولاد دلوائیے، مولا میرا کاروبار ٹھیک ہو جائے، مولا میرے بچے کو یہ پریشانی ہے، مولا امتحان میں کامیاب کروائیے۔ یعنی ہم نے اہل بیت کو وسیلہ قرار دیا ہے اپنی دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرنے کا۔ بے شک اللہ ہماری ضرورتیں پوری کرتا ہے ان کے وسیلے سے، اس میں کوئی شک نہیں، کرنے کی ضرورت ہے، مانگنے کی ضرورت ہے، ان کو وسیلہ بنانے کی ضرورت ہے، درست۔ لیکن یہ کبھی سوچا کہ جس مقصد کے لیے اہل بیت اطہار آئے اور جو درد لے کر وہ سینے میں امت کی ہدایت کا، معاشرے کی بہتری کا درد، وہ ہم نے کس قدر ان ہستیوں سے لیا؟ ہم علی کی سلونی کے دعووں کی پکار تو بہت سنتے ہیں اپنے ممبر و محراب سے، لیکن وہی ممبر و محراب سے خطبات علی کا بیان کس قدر؟ ہم یہ تو ضرور سنیں گے کہ میرا علی علم کے فضائل میں اس مقام پر تھا، لیکن اے شیعہ علی ابن ابی طالب، تو نے علی کے علم سے کس قدر استفادہ کیا؟ علی سے کل ہمیں ہدایت لینے سے لوگوں نے روکا، امت نے علی کو پشت دکھائی۔ ہم کہتے ہیں یہ ظلم ہوا علی کے ساتھ کہ علی جیسی شخصیت سے ہم فائدہ حاصل نہ کر سکے، کاش علی آتے تو یوں تربیت ہوتی۔ یہ بتائیے علی کا کلام آج بھی ہر گھر میں موجود ہے، کس قدر علی کے کلام سے تربیت حاصل کی، کس قدر علی کے کلام سے آج ہدایت حاصل کی۔ عزیزان گرامی، اگر آج ہم علی کے کلام کو نہیں پڑھتے ہیں اور نہج البلاغہ جیسی کتاب کو گھر میں رکھنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے، نہ لگائیے نعرہ کہ علی میرا ہادی۔ ہادی تو وہ جس سے ہدایت لی جائے، ہدایت لوں میں شیکسپیئر سے اور ہادی مانوں علی کو۔
ہدایت لوں میں واصف علی واصف سے اور ہادی مانو علی کو۔ ڈاکٹر شریعتی کا نہایت غم سے بھرا جملہ۔ ہم نے امیر المومنین کو اس مقام پر لے جا کر کھڑا کر دیا جہاں ان کی پرستش تو ممکن ہے لیکن ہدایت لینا ان سے ممکن نہیں۔ بے شک اس احترام کے رشتے کو اس سے بھی بڑھ کر ہونا چاہیے، لیکن سامعین ذی وقار، علی کا احترام اور علی کی محبت اس وجہ سے تاکہ اس محبت کا ثبوت عمل کے ذریعے سے برآمد ہو، تب تو یہ درست ہے، وگرنہ خداوند متعال ہمیں کل روز جزا امیر المومنین اور ائمہ اطہار کے سامنے شرمندہ نہ کرے۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں تعلیمات اہل بیت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔